بالآخر وفاق میں حکومت سازی کا فارمولا طے پا گیا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان چلنے والے مذاکرات اس اتفاق کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے کہ صدارت آصف علی زرداری اور وزارت عظمیٰ شہباز شریف کے حصے میں آئے گی۔ تو گزشتہ روز مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران ہونے والی بات چیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری جستجو جو ہے وہ صرف آپ کے لیے، پاکستان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے، ہم ملے بھی اسی کانسیپٹ پہ ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان مشکلوں سے نکال کے آنے والی نسلوں کے لیے اس کو کامیاب کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے۔ اس اتحاد کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم متفقہ طور پر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو آئندہ کا صدر 5 سال کے لیے منتخب کروائیں گے، جن میں ایم کیو ایم ہے، آئی پی پی ہے، کاف لیگ ہے۔ یہ سب اتحادی مل کر نہ صرف ان عہدوں کے لیے ووٹ ڈالیں گے بلکہ ہم مل کر مشاورت کے ساتھ ہم قدم بڑھائیں گے۔ اس اتحاد نے مہنگائی کے خلاف جنگ کرنی ہے، اس اتحاد نے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ تو سیاسی قائدین کی بات آپ نے ملاحظہ کر لی ہے۔ مریم نواز نے بھی آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہا ہے کہ پنجاب میں ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، پنجاب میں خدمت کے نئے ریکارڈ بنائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ گورنر سندھ اور بلوچستان نون لیگ اور گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا ہوگا، جبکہ چیئرمین سینٹ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی اور ڈپٹی چیئرمین اور اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ سے ہوگا۔ پیپلز پارٹی سے گورنر پنجاب کے لیے مختوم محمود، قمر زمان کائرہ اور ندیم افضل چند، جبکہ خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو وہاں گورنرشپ کے لیے فیصل کریم کنڈی، شجاع خان اور خواجہ یاور نصیر نام خبروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گردش میں ہیں۔ دوسری جانب دیگر سیاسی جماعتیں تاحال دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں۔ اب اس تمام صورتحال میں ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ کیا نئی مخلوط حکومت ایوان میں بیٹھنے والی اپوزیشن سے مضبوط ہوگی، اور دوسرا اہم سوال یہ کہ پھر جب پیپلز پارٹی آئینی عہدوں سے بھرپور مستفید ہوگی تو وزارتیں لینے میں کیا اعتراض ہے؟ یہ سوال لے کر اپنے پینلسٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ احتشام صاحب کی جانب بڑھوں گی۔ احتشام صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے؟ تمام وزارتوں کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے، اس کے علاوہ جو اہم عہدے ہیں ان کے حوالے سے بھی، تو اس کو جو ایک مخلوط حکومت بنے گی اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن سے مضبوط ہوگی کیا یہ؟ دیکھیں، مضبوط تو نہیں ہوگی، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ کمزور حکومت ہوگی، بیساکھیوں پہ ہوگی اور بڑے مشکل حالات سے گزرے گی، خاص طور پہ جس انداز سے پیپلز پارٹی نے آپ نے دیکھا کہ آئینی عہدے لے لیے، انتظامی عہدے لینے سے انکار کر دیا۔ پہلی تو بات یہ آمنہ 12 بجے کی پریس کانفرنس میں آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب وائی واز ہی مسنگ، لوگ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد کوئی ان کی پبلک اپیرنس نہیں ہوئی۔ کیا انہوں نے اپنے آپ کو واقعی پنجاب تک رکھ لیا ہے، بیٹی کو سکھانے کے لیے رکھ گئے ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں کہ کسی کے ساتھ مل کے خوبصورتی سے ان کو سائیڈ لائن کر دیا؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ اب 2 چیزیں اگر آپ کہیں تو پہلے میں آپ کے پروگرام میں 2 بڑی خبریں بریک کر دوں۔ جی، پہلی تو بات یہ آمنہ کہ یہ جو پیپلز پارٹی نے جو اس سٹیج پہ کہا ہے کہ جی ہم کیبنٹ نہیں لیں گے، وزارتیں نہیں لیں گے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ کو وزارتیں لینے پڑیں گی۔ پھر زرداری صاحب نے یہ کہا کہنے والوں کو بھی اور ان کو بھی، نون والوں کو، کہ دیکھیں صاحبزادے نے ایک پبلک پوزیشن لے لی ہے کہ ہم نے عہدے نہیں لینے، تو فار دا ٹائم بینگ اس کو رہنے دیں۔ اور خبر یہ ہے آمنہ کہ فیز 2 میں پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ جوائن کرے گی، کیونکہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مختار کے لوگ اور قریبی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ 2 بڑی پارٹیاں جو ہے نا وہ مل کے حکومت نہ کریں، اور سارا، کیونکہ 16 ماہ کی حکومت کا ملبہ سارا پی ایم ایل این پہ پڑا، لہٰذا اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جو ان کے بارے میں ساکھدار صاحب کے بارے میں دیکھیں، جو کہا جا رہا تھا کہ وہ چیئرمین سینٹ کے لیے جائیں گے، اب وہ تو معاملہ ختم ہو گیا ان کا۔ اب یہ ہے کہ کیا وہ دوبارہ سے وہ فائنانس منسٹر بنیں گے؟ آپ نے دیکھا ایس آئی ایف سی کو وہ رجسٹ کرتے رہے، وہ کہتے رہے کہ اس کو منسٹری آف فائنانس کے انڈر لایا جائے۔ اور خبر یہ ہے آمنہ کہ بتا دیا گیا بڑا واضح طور پہ کہ جو اکانومی کی بری حالت ہے اس وقت، ایس آئی ایف سی بڑے فیصلے کرے گی، اگرچہ منسٹری آف فائنانس اس کے انڈر نہیں ہوگی لیکن اس کے پیرلل ان کو کام کرنا پڑے گا۔ جو بھی صاحب آئیں گے ان کی مشاورت سے چلے گی بات، اور یہ آئی ایم ایف نے کنونس کر کے یہ بات بنوا لی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔